بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحے پہلے محترم المقام مفتی محمد سعید احمد صاحب سیالوی کا کلپ موصول ہوا، جس میں انہوں نے اپنے ہارے ہوئے تصور فکر سے کچھ باتیں کہی ہیں اور میری کتاب پر 2 اعتراضات کیے ہیں جن کا علم سے تو تعلق ہی نہیں ہے، خیال آرائی وہ کرتے رہیں، ان کا یہ شوق ہے۔ دراصل پہلا اعتراض انہوں نے جو کیا وہ انہی کے ہی گلے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے میری کتاب سے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ فلاں شیعہ کی کتاب سے جو ہے نا یہ مستفاد ہے۔ تو میں نے تو یہ کتاب جو انہوں نے سکرین شاٹ پر دکھائی ہے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی ہے کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے اور شیعہ نے بھی اس ٹائٹل پر کوئی کام کیا ہے۔ تو یہ تو میرے لیے مزید آسانی مہیا فرما دی ہے قبلہ مفتی صاحب نے کہ میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں شیعہ کی کسی کتاب کو پڑھوں یا اس سے اخذ کروں کچھ، لیکن آپ نے ایک شیعہ مصدر علم ایسا مجھے دکھا دیا ہے جس پر پھر میں اس سے استفادہ کروں گا، دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو آپ نے بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ تو شیعہ مصادر کے اندر جو نشاندہی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، میرے سامنے جب یہ کتاب آئے گی تو میں انشاءاللہ العزیز اس پر دیکھوں گا۔ تاہم میرے لیے تو آپ نے آسانی مہیا کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ میں شیعہ مصادر علم کو بھی پڑھا کروں۔ پہلے میری عادت نہیں تھی کہ میں کسی شیعہ کتاب کو پڑھوں دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک بھی حرف شیعہ کتب سے نہیں لیا، نہ رجالی کتب سے لیا ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب سے لیا ہے، سنی کتب سے لیا ہے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میری کتاب اور شیعہ کی کتاب میں آپ مماثلت دیکھتے ہیں تو میرے لیے یہ اور بابسوخ بات ہو گئی کہ جناب والا میں نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کی نشاندہی کی ہوگی۔ شیعہ اپنے مصادر کو تو استعمال کر کے لکھتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ آپ کے کس کس مصدر علم سے انہوں نے اخذ کر کے آپ کو سامنے شیشہ دکھایا ہے۔ تاہم میرے الحمدللہ کسی بھی کتاب، جتنی بھی میں نے ابھی تک کتب لکھی ہیں، 100 سے زائد کتابیں میں نے لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، کبھی کسی بھی شیعہ کتب سے میں نے استفادہ نہیں کیا۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے۔ لیکن اب مجھے مفتی صاحب نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں شیعہ کی کتب بھی پڑھوں، کیونکہ ان کے پاس ہیں۔ اب تلاش کروں گا، اگر مل گئی تو فبہا، ورنہ قبلہ مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے عنایت فرمائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ اس کتاب میں تکرار بہت ہے۔ تو میں نے پچھلے کلپ کے اندر بھی مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کی تھی کہ آپ حذف تکرار پر مطالعہ دے دیں، میں جناب والا آپ کے ٹائٹل پر اپنی کتاب میں چھاپ دوں گا، آپ کی اس نشاندہی کو قبول کر کے اور شکریہ ادا کر کے۔ لیکن مفتی صاحب پھر بھاگ گئے، چونکہ ہمارے بریلوی مفتی صاحبان اتنے ہی میدان میں دنی ہوتے ہیں تو بھاگنے میں ہی مطلب عافیت سمجھتے ہیں۔ یہ بہانہ بنایا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کے بندے، آپ نے تو گناہ کو درست کرنا تھا۔ جس گناہ کا اعادہ میرے ذمہ لگا رہے ہیں آپ نشاندہی کر دیتے، چلو اتنا گناہ تو مجھ سے مطلب ہٹ جاتا۔ لیکن افسوس مفتی صاحب، آپ کو علمی درکات کا نہ تجربہ ہے نہ ہی آپ کو علم ہے۔ بہرحال کسی کی قول کو نقل کرنا جو ہے یہ اگر صرف میرا ہی خیال اور شوق ہے تو ہم نے انہی محدثین اور رجالی محققین کے اقوال کو ہزاروں مرتبہ نقل کیا ہے، ہماری کتب کے اندر موجود ہے، بطور جرح بھی موجود ہے، بطور تعدیل بھی یہی اقوال استعمال کیے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر۔ آپ مطالعہ کریں نا اپنی تخلیقات کے اندر، جتنے بھی بر صغیر کے اندر اہل سنت کے ٹائٹل پر تخلیق ہوا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کسی کا قول نقل کریں تو وہ حجت ہے، اگر اسی شخص کا میں قول نقل کروں تو وہ حجت نہیں ہے، وہ ایک قول ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس میں کچھ ناسبی ہیں۔
تو اعتراض یہ تھا کہ ناسبیوں پر تو میں نے الگ سے ایک مطالعہ پیش کیا ہے اور آپ اس طرف آئے نہیں، چونکہ آپ کے علم کی خرجی میں اتنا کچھ ہی تھا، اور اس طرف آپ کیوں نہیں آئے اس واسطے کہ ناسبی آپ کے ننہال ہیں اور آپ کا ٹائٹل ہے کہ یزید کا باپ جو ہے وہ خال المولویون ہے، خال المسلمون ہے۔ سبحان اللہ، اس طرف آپ آنا نہیں چاہتے، نہیں آپ آئیں گے۔ میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی آپ کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ آپ آئیں۔ تو میں اب آغاز کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ فنی اعتبار سے جو آپ نے کچھ توجیحات بیان کی ہیں کہ فلاں فلاں کتاب جو ہے اس میں منکر روایات بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، پھر فیضان مناکیر ہوگا یا فیضان فلاں ہوگا، میں نے تو یہی بات کہی ہے کہ ہماری سیاستہ میں فیضان روافظ موجود ہے۔ تو آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے ٹوٹل فیضان روافظ کہا، میں نے تو یہ بات نہیں کہی، میں نے تو کہا کہ کچھ فیضان روافظ ہے، کوئی فیضان رواسب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں نے ایک خاص بنیاد پر کہا ہے کہ جب آپ کے بریلوی مولویوں نے، مفتیوں نے اہل سنت سادات کو اور اہل سنت محبان اہل بیت نبوت کو رافضی کی گالی دی، رافضیت کی گالی دی، تو پھر میں نے اس گالی کا یہ ابھی تک چھوٹا سا جواب دیا ہے۔ تحقیق تو مفتی صاحب الحمدللہ تیار ہو چکی ہے، آ رہی ہے، وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ تحقیق آپ کو بے شک آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ کا شعور بیدار کر دے گی۔ وہ 5 جلدوں پر ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کا سعودی عرب کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے نقشہ خیال میں ابھی جا رہا ہوں الحمدللہ کچھ دنوں میں، اور ملکوں کے اندر بھی، مطلب عربی کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی کے اندر بھی، انگریزی کے اندر ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر۔ تاہم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کریں، وہ چڑچڑے مزاج والی بات نہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی تاریخ میں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب بات اور دلیل کرنے کی لیاقت نہ رہے تو پھر آپ جیسے لوگ جو ہے وہ تلخ بیانی پر، بلکہ بعض اوقات دنگا مشتی پر بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے، آپ پیچھے چلے جائیں نا جی، مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اثر تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ جب مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض مسائل پر تعاقب کرتے اور اس تعاقب کا جواب نہ ہوتا تو آپ کے جو خلفاء تھے یا مریدین تھے یہ چلے جاتے اور جا کر اجمیر شریف میں اس مسکین مولانا صاحب کی پھینٹی لگاتے، اسے مارتے پیٹتے۔ یہ ایک پرانا ایک طریقہ کار ہے، آپ لوگوں کا رویہ ہے۔ تو اب اگر اس رویے پر دوبارہ کہیں کوئی خیال اٹھے تو خیال رکھنا کہ مزاحمت شدید ہو سکتی ہے۔ وہ تو زمانہ ہے، گزر گیا ہے، اب مزاحمت شدید ہو سکتی ہے۔ تاہم آپ کا اعتراض بجا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لائیے، ہم اس اعتراض کے حوالے سے آپ کی بیان کردہ جو چیز ہے اس کو پیش کریں گے اور آپ کے ہی حوالے سے، لیکن آپ بھاگ گئے کہ آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، یعنی کسی کی اصلاح کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا، بار بار اس بات کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں، یہ کتاب انکار حدیث میں، فتنہ انکار حدیث کا یہ باعث ہے فلاں فلاں۔ مفتی صاحب، یہ فتنہ انکار حدیث کا باعث نہیں ہے، یہ فتنے کو دفن کرنے والی کتاب ہے۔ جو فتنہ آپ لوگوں نے برپا کر رکھا ہے ملک کے اندر، ہر ایک کو ڈستے پھرتے ہیں، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں تفضیلی ہو گیا، فلاں شیعہ ہو گیا۔ تو میری جان، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو آپ کو ہر بات کا جواب ملے گا، لیکن علم اور دلیل کی بنیاد پر۔ اب میں ان باتوں کا کیا جواب دوں کہ آپ کہتے ہیں تکرار ہے، میں کہتا ہوں کہ حذف تکرار کے بعد آپ تعین کر دیں، میں آپ کے تعین سے لکھ دوں گا، آپ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ شیعہ کتب میں دیکھا ہے۔ بھائی شیعہ کتب میں اگر یہ شیعہ کتب میں ہی تھا یہ چیز، تو پھر آپ کی غیرت جو ہے وہ کہاں رہی؟ آپ نے اس کا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ صفائی کیوں نہیں دی؟ آپ نے شیعہ کتب کے اندر جو نشاندہی تھی ان پر علمی مطالعہ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے ان کے اس جھوٹ کو کیوں نہیں جھٹلایا؟ اس کا مطلب ہے یا تو آپ کے دل میں چور ہے، یا جو شیعہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، یا تو آپ مان گئے ہیں کہ شیعہ نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر کم از کم جو کتاب آپ نے مجھے دکھائی ہے اسی کا رد لکھ دیں۔
تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں، نہ آپ کے بساط میں ہے، نہ یہ آپ کا میدان ہے مفتی صاحب۔ آپ صرف سادہ لاؤ بریلویوں کو پریشان کرتے رہا کریں اور ان سے دادے شفقت وصول کیا کریں، یہی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم میں نے آپ کو پچھلے کلپ کے اندر یہ بات باور کرائی تھی کہ رافضی جو ہے اس کے درجات میں نے اس میں بیان کیے ہیں، ان کی اقسام میں نے بیان کی ہیں روافض کی، اور ہمارے ہاں جو معروف رافضیت کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے مطابق، تو اس کو بھی رافضی کہا گیا ہے، جس نے شیخین علیہم الرضوان پر مولا کائنات کو فضیلت دی، اس کو بھی رافضی کہا گیا ہے۔ تو صحابہ پر فضیلت کا ایک تسلسل جو ہے یہ چلا آ رہا ہے عقیدے اور عقیدت کے تصور میں، لیکن اتنی بات پر اس کا سارا پایہ اعتبار آپ ختم کر دیتے ہیں کہ اس نے اس کو فضیلت دے دی ہے، جناب والا مولا کائنات کو فضیلت دے دی ہے شیخین پر۔ تو میری جان، یہ بڑا حساس باب ہے اور آپ اس طرف نہیں آ سکتے۔ انوار الثقلین اگر پڑھیں گے جو مطلع القمرین کا رد ہے تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تاہم یہ اگر جرم ہے تو اس سے بڑا جرم اور بھی ایک ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کو مفضول قرار دیتے ہیں۔ یہ جرم نظر نہیں آتا؟ میں نے چیلنج کیا تھا پوری ملت بریلویہ کو کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک حرف دکھا دیں جو نصاً اس ٹائٹل پر نازل ہوا ہو کہ شیخین علیہم الرضوان اور ثقلین یعنی اہل بیت علیہم السلام کو مد مقابل رکھ کر، مد نظر رکھ کر، ملحوظ خاطر رکھ کر مفاضلہ کیا گیا ہو۔ کوئی ایک حرف دکھا دے، آیت تو کیا دکھانی ہے آپ لوگوں نے، اور ابھی تک کوئی ایسا حرف نصاً نہیں دکھا پائے۔ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں، کبھی جن آیتوں کے درمیان تقریباً 19 سال کا فاصلہ ہے ان کو ملاتے رہتے ہیں۔ یہ تو ڈرامہ بازی ہے، اس کا کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی، وہ یہ تھا کہ رافضی اگر شیخین کی اہانت کرتا ہے تو ہمارے لوگوں نے ان کی تکفیر کی ہوئی ہے اور ہم اس سے بھی 2 قدم آگے کھڑے ہیں، لیکن آپ کی غیرت کو ابھی تک جلال نہیں آیا اور آپ کے مرتبہ علم میں ابھی تک یہ احساس بیدار نہیں ہوا کہ جناب والا آپ بھی اس شخص کی تکفیر کریں جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی گلوچ کی ہے۔ یہ آپ نے نہ کبھی کی ہے، یہ آپ کی سیاہ تاریخ ہے، سنیت کی سیاہ تاریخ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر بھونکنے والے کا کوئی مواخذہ نہیں ہے کہیں بھی، نہ ان کی کبھی تکفیر کی گئی ہے اور نہ ان پر جناب والا کوئی اس طرح کی کوئی صورت کی گئی ہے۔ یہ سیاہ تاریخ ہے۔ تو شرمندگی تو آپ کو ہونی چاہیے اس بات پر، اور شرم کا احساس مجھے دلاتے ہیں۔ کیا اہل بیت علیہم السلام صحابی نہیں ہیں؟ ان کے پاس مرتبہ صحابیت کا تقدس نہیں ہے؟ پہلے صحابی وہی ہیں، پہلے مسلمان وہی ہیں۔ اگر یہاں کوئی علی دا پہلا نمبر کہہ دے تو اس پر بھی آپ کی جناب والا باچھیں پھول جاتی ہیں اور رگیں پھول جاتی ہیں کہ اس نے بڑا برا کام کیا ہے۔ یہ کلمہ علی دا پہلا نمبر تو رسالت کی زبان سے نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اقدمہم سلمن، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ علی ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد۔ کیا یہ حقائق نظر نہیں آتے آپ پر؟ کیا روم؟ بہت سارے ایسے احوال ہیں قبلہ جہاں پر آپ نے رسالت پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو اس لیے نہیں چھیڑتے کہ جناب والا مقصد نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں نے نشاندہی کی تھی کہ رافضی اگر اس ٹائٹل پر نابکار اور ہنجار ہے کہ اس سے نفرت کی جائے کہ اس نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت کی ہے، تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن آپ کے محدثین نے ایسے بندوں سے بھی روایتیں لی ہیں، اس کو جھٹلائے نا۔ بات تو یہ چلی تھی کہ آپ کی کتب سنی کے اندر فیضان روافظ ہے کہ نہیں، آپ نے اس بات پر بحث ہی نہیں کی، آپ وہ گنتے رہے۔ جتنا کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، اس بات پر آپ حلف تو نہیں دے سکتے کہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، آ جائے میدان کے اندر اور کہیں، حلفاً کہیں کہ کوئی ایک حدیث بھی
روافض سے، شیعہ سے یا غالی شیعہ سے، غالی روافض سے ہماری کتب سنت ستہ میں نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، دیٹس آل، میرا اور آپ کا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں آپ سے ہو پائے گا، نہ آپ حلف دے پائیں گے۔ چلو جھوٹا ہی حلف دے دیں، آئیں تو صحیح۔ تو مفتی صاحب کی بلا علم اور دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اب میں علم کی دنیا میں بیٹھ کر آپ کو ایک علمی پیش کر رہا ہوں، ایک ضابطہ، ایک نظم۔ میں نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے وہ 3 مرتبہ کافر ہیں۔ آپ کی اس سیاہ روئی کو میں نے دھویا الحمدللہ، جو ایک تاریخی سیاہ روئی تھی ہماری، میں نے کہا ہے اور اصول شرع کے عین مطابق کہا ہے۔ ایک تو آپ کے ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ صحابی کی اہانت جو ہے وہ کفر ہے، تو میں نے اسی ضابطے کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ افضل الاصحاب اور اول الاصحاب جو ہے یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو سب و شتم کرنا اس جہت سے بھی کفر ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ دوسرا، ان کا اہل بیت ہونا منصوص ہے، اہل بیت ہونا ان کا منصوص ہے، اور ان کا تقدس منصوص ہے، ان کی تکریم منصوص ہے، اور ان کا تشخص منصوص ہے، منفرد ہے تمام اہل بیت کا۔ تو اس لحاظ سے چونکہ وہ اہل بیت اولاً ہیں، لہذا ان نصوص کی بے حرمتی کرنا اس اعتبار سے یہ دوسرا کفر ہے، اور آپ کبھی نہیں کہیں گے، نہ آپ کے آباء و اجداد نے کہا ہے۔ یہی سیاہ تاریخ ہے مولویت کی۔ اگلی بات، تیسرا مرتبہ کفر یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے حرمت مآب رویوں کی پذیرائی میں قرآن نازل ہوا، ان کے ایثار اور وفا کی عظمت میں، تو جتنا ایثار اور وفا کا ریکارڈ اور نصاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اتنا کسی صحابی کا انفرادی طور پر نہیں ہے، خواہ وہ مالی ہو، وہ جانی ہو، جس بھی انداز کا ہو۔ تو لہذا جو شخص ان رویوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو قرآن کی نصوص کا انکار کرتا ہے، اس جہت سے وہ تیسری مرتبہ کافر ہے، وہ شخص جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی۔ اور چوتھی صورت بھی میں نے ایک بیان کی تھی کہ وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا جو یزید کے باپ کے بارے میں ہلکا بولے گا یا کوئی ان کے مزاج اور ان کی شخصیت کے خلاف کوئی سخت لفظ بولے گا یا گالی گلوچ کرے گا، وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ اور انہی سطروں میں ایک بات یہ بھی وضاحت فرمائی دی ہے کہ علی اور معاویہ کا کوئی جوڑ نہیں، یہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیاں کہاں سے کہاں اور معاویہ کہاں کا کہاں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو جب مفضول کی اہانت کرنے والا جہنم کا کتا قرار پایا تو جو افضل ترین ہے اس کی اہانت کرنے والا تو پھر خنزیر ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب کے اندر باضابطہ یہ نصاً بات لکھی ہے۔ اب آئیے، ایک ملعون زبان نبوت کی میں نے، ایک خنزیر سے بدتر، میں نے خنزیر سے بدتر شخص کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ آپ کے ضابطے کے مطابق، میں نے اپنا کوئی ضابطہ نہیں ترتیب دیا۔ ایک تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ضابطے کے مطابق میں نے اس کو خنزیر سے بدتر کہا ہے، اور دوسرا آپ کے جو ضابطے ہیں اہل سنت کے اجتماعی ضابطے جو ہیں کہ جو صحابی کی اہانت کرتا ہے وہ اس کی تکفیر کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو قبلہ مفتی صاحب اس اعتبار سے اس شخص کی، اور پھر وہ شخص وہ ہے جس کی میں صرف نشاندہی نہیں کر رہا، زبان رسالت نے بھی نشاندہی کی ہے، امہات المومنین نے اس بات پر گواہی دی ہے، صحابہ کرام اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ ملعون زبان نبوت ہے، ملعون زبان نبوت ہے۔ اور اتنے بڑے ملعون کو بھی ہماری کتابوں کے اندر راوی کا تقدس دیا گیا ہے، اس کا نام مروان بن الحکم الاموی ہے۔ میں نے اس پر آپ سے تقاضا کیا تھا کہ اس پر آپ بحث کریں، کوئی بات کریں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی گلوچ کرنے والا یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی گلوچ کرنے والا جب حسب ضابطہ شریعت، جو آپ کے ہاں شریعت جو ہے وہ مقبول ہے، اس کے مطابق وہ 3 مرتبہ کافر بھی ہے اور خنزیر سے بدتر بھی ہے، اور پھر نصاً زبان رسالت سے جو بات ہوئی کہ وہ ملعون زبان نبوت بھی ہے، وہ ایک مقدس راوی ہے آپ کی صحیح بخاری کا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص، اس کی روایت کیا اس کی عدالت باقی ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے۔ مروان بن الحکم الاموی ملعون زبان نبوت کی عدالت
ہے عدالت کا جو ضابطہ آپ کے ہاں مسلم ہے وہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو اس نے اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، تو کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینا یہ آپ کے نزدیک نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے، بلکہ ایک تقدس مآب ہے یہ ایک فعل؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مفتی صاحب آپ لگائیں، یہ عادل رہا نہیں، ضابط رہا نہیں، پھر بھی بخاری علیہ رحمہ کی کتاب کا یہ حسن ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں نے تو آپ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ روافت والی باتوں کا تو اب آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں، تو آئیے اب ناسبیت کے طرف چلتے ہیں۔ ہم ناسبیوں کی جناب ذرا نشاندہی کرتے ہیں کہ کون کون سا ناسبی تھا، کس کس اعتبار کا، کس کس درجے کا تھا، اور اس کی کتنی کتنی حدیثیں جو ہیں ہماری کتب سنیت کے اندر کتنی موجود ہیں۔ اس پر میں نے ایک فگر دیا تھا، آپ اس پر بھی جناب والا پریشان ہیں۔ تو آپ فگروں کو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تکرار ہے، وہ تکرار عیب نہیں ہوتا۔ اگر عیب ہو تو بخاری کی 7200 احادیث کم ہو کر کہیں نیچے آ جائیں، 2-2,500 تک آ جائیں۔ تکرار میں کہیں نفس مضمون جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے حدیث کا، اور کہیں تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے۔ ایک حرف بھی تکرار میں زائد آ جائے تو ایک نیا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو وہ گنتی پیش کی ہے، تو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان چیزوں کو منہا کر دیں اپنے ٹائٹل سے، تو میں وہ لکھ دوں گا اپنے ٹائٹل پر، لیکن اس سے بھی آپ بھاگ گئے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ بخاری کے اندر مروان بن الحکم کی کتنی احادیث ہیں، وہ میں نے ان کا فوٹو شاٹ بھی آپ کو بھیج دیا ہے اور ان کی ساری تفصیل بھیج دی ہے، اور آپ نے پڑھ بھی لی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مروان بن الحکم کو یہ 3 تشخصات تو آپ کے ضابطۂ فکر کے مطابق دیے گئے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ یہ معروف حدیث ہے، آپ اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بتائیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت کی کیا تعبیرات بیان فرمائی ہیں؟ اس کو کیسے ڈیفائن کیا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بھی 3 شناختیں بیان فرمائی ہیں، ان میں 2 شناختیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، منافق جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہے نبوت کی نشاندہی مفتی صاحب۔ اب مجھے بتائیے جو کذاب راوی ہو اس کی طرف سے آنے والی روایت جو ہے وہ کیسے قابل قبول ہو، وہ بخاری کا کیسے حسن بن سکتی ہے؟ کذاب راوی کی روایت کو تمام محدثین مسترد کرتے ہیں، لیکن یہ محدثین نے میں سے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو مسترد نہیں کیا، 20-21 روایتیں انہوں کی نقل کی ہیں، اور آج تک کسی نے اس کو کذاب نہیں کہا۔ ڈرامہ یہ ہے کہ رسول جس کو کذاب کہیں، میرے سنی بھائی، میرے بریلوی بھائی اسے محترم راوی سمجھتے ہیں۔ آہا، کیا ایمان ہے رسالت پر، کیا اعتماد ہے فرامین نبوت پر۔ واہ 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 عاشقان رسول، تمہاری دوہری منطق۔ ہاں جی، رسول جس کو کذاب کہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اللہ کے بندے جس کی فطرت کو کذب کے تصور میں رسالت پیش کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا نہ ہو؟ اگر یہ جھوٹا نہیں تو پھر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک خلاف واقع بات کر گئے۔ اگر آپ کا رسالت پر یقین ہے تو جتنے بھی ناسبی راوی ہیں، چونکہ وہ زبان نبوت کے ٹائٹل کے مطابق وہ منافق بھی ہیں، حرامی بھی ہیں، اور پلیدی کے وقت بھی پیدا ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی روایات ساری نکال کر پھینک دی جائیں تاکہ آپ کی بخاری پاک ہو۔ رافضی ایک جرم کرتا ہے کہ وہ کسی صحابی پر جس پر اس کے معاملات جو ہے وہ اسے نظر آتا ہے کہ اس صحابی نے سخت کی ہے اہل بیت پر فلاں فلاں، تو اس حوالے سے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے یا تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ اسے نہیں کرنا چاہیے، اسے کوئی حق نہیں ہے، مگر کبھی آپ نے اس حق کو دوسری طرف بھی استعمال کیا ہے کہ اموی گنڈوں نے جو کچھ کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، صرف اہانت نہیں کی، صرف لعنت نہیں کی، اہل بیت کو قتل بھی کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس کو آپ اجتہاد کا درجہ دے دیں گے؟ میں ناظرین آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔
چونکہ ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر میرا ایک سسٹم ہے، چلتا ہے، لوگ ریسرچ سے متعلق مجھ سے ایڈوائسز لیتے ہیں، تو ایک اٹالین گورا آ گیا، وہ ریسرچر تھا، اس نے کہا کہ مسٹر فریدی یو آر ٹیررسٹ، آپ دہشت گرد ہو۔ میں نے اس سے کہا نالائق، کیسے دہشت گرد؟ ہمارا اسلام کا نیچرل سٹیٹس سلامتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ جناب والا دہشت گرد؟ کہا ہاں میں بالکل یقین سے کہتا ہوں، آئی بلیو، بلڈلی بلیو، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اور اندھے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یو آر ٹیررسٹ، آپ دہشت گرد ہو۔ میں نے کہا نالائق، اس کی وجہ؟ کہنے لگا قتل کرنا یا ہونا یا مار دھاڑ یہ الگ بات ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، فسادوں کے اندر بھی چلتا رہتا ہے، جنگوں کے اندر بھی چلتا رہتا ہے، جائز نجائز یہ تصورات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ 1,14,000 مسلمان، جس میں سے 20,000 صحابی، جو اور ان 20,000 میں سے 800 وہ صحابی جو بیت الرضوان میں والے تھے، اور کچھ 100 صحابی بدر والے جن کی حرمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو قتل کیا گیا۔ تو اتنی جب قتل عام ہوئی، 1,14,000 مسلمان قتل ہوئے، ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اتباع تابعین بھی تھے، عامۃ المسلمین بھی تھے۔ تو جب اتنا خون ریزی کی گئی تو ایک شخص کی حکومت کو بچانے کے لیے اور ایک شخص کو بچانے کے لیے آپ کے علماء نے اس کے اس فعل کبیح پر، اس قتل عام پر فتویٰ دے دیا کہ اس قتل عام پر بھی اس کو ثواب دیا جا رہا ہے، ایک ثواب۔ تو جس مذہب میں مسلمانوں کے قتل عام کو ثواب دیا جا رہا ہو تو وہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب چونکہ ایک تاریخی حقیقت تھی، وہ بھی ایک محقق تھا، ریسرچر تھا، تو میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ اب اگر میں بھی وہی بددیانتی کرتا کہ اتنی بڑی خون ریزی کو، اتنے بڑے قتل عام کو، اتنے بڑے اسلام کے نقصان کو یہی کہہ دیتا تو باقی کیا رہ جاتا؟ خاموش ہو گیا۔ اور اس کا سوال، اس سوال کا جواب میں کئی علماء اہل سنت بریلوی مقتدر علماء سے پوچھتا رہا کہ مجھے سوال کا جواب دیا جائے، تو کسی کے پاس معقول جواب نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں، ٹھیک۔ اور سلام ہو ان علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس فعل کبھی پر اپنے اپنے ریمارکس دیے ہیں، 1000 سال کی پرانی مستقل ایک تاریخ ہے، وہ دیے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ کیا صحابی کو گالی دینے سے تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ مگر صحابی کو قتل کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ گالی سے تو بڑا اقدام ہے نا قتل، اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ گالی سے تو اس کے وقار پر زد ہے، لیکن جب اس کو قتل کر دیا جائے تو کتنے صحابہ ہیں مقدس۔ اور یہی ملعون زبان نبوت جو ہے، یہ ملعون زبان نبوت، یہ مروان، اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے کہا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اس جرم کی پاداش میں اس ملعون نے ان کو تیر بیرا مارا، اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے اب آج تک اس پر نہ کوئی تحفظات کا اظہار فرمایا، نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، نہ اس فعل شنی کی شناعت پر آپ نے کوئی بات کی۔ آپ نہیں کریں گے، اور میں لکھ کر دیکھنے کو تیار ہوں کہ آپ کبھی نہیں کریں گے، اس طرف آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ فقیر آپ کو کھینچ کر لے آئے گا، فقیر آپ کو لے آئے گا، اور پورا ٹائٹل جو ہے وہ اس پر آپ کو انشاءاللہ العزیز آمادہ کرے گا، اور آپ مجبور ہو جائیں گے یہ بات کہنے پر جو میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال مفتی صاحب آپ اس طرف آئیں۔ رافضیت والا معاملہ تو آپ کا باب جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، وہ اس واسطے ٹھپ ہو گیا کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے آپ کو ریلیکس کیا تھا، رعایت دی تھی کہ آپ جس تکرار کو محسوس کر رہے ہیں اتنے تکرار کی نشاندہی کر دیں، ہم حذف تکرار کر کے پھر باقی دوسرا فگر جو ہے دوسرے ٹائٹل پر وہ دے دیں۔ آپ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے کس چیز کو ہیں؟ اب پتہ چل گیا کہ آپ کا مبلغ علم ختم ہو چکا ہے، اور علمی دیانت تو ویسے ہی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کوئی دیانتداری سے بات کریں۔ تاہم اب ہم شروع کر رہے ہیں فیضان نواسب۔ اگر ہمت ہو تو مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے گا کہ ہم فیضان نواسب سے نبرد آزما ہو جائیں دونوں بھائی مل کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے ایک نشاندہی کرنا
کہ ہم جس وقت چڑھائی کرتے ہیں کسی بھی شریف النفس سید پر، شریف النفس سنی پر، اس کو سب سے پہلے گالی ہی اسی بات کی دیتے ہیں کہ تو شیعہ ہو گیا، تو رافضی ہو گیا ہے۔ تو میں نے صرف تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے بریلویت کو کہ بھائی مہربانی کر کے اگر اس طرف آؤ گے تو بہت کچھ ادھڑ جائے گا۔ ابھی تو بحمداللہ تعالیٰ وہ مرتب ہو رہا ہے جو فتاوی رضویہ شریف یا دیگر رسالہ جات ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، ان کے اندر کتنا فیضان نوافذ ہے، تو میں وہ اس کی پرسنٹیج پر ابھی غور کر رہا ہوں کہ کتنی پرسنٹیج ہے، تو بالکل آپ کو ہر چیز ملے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی کلپ میں آپ سے کہا تھا کہ ہر راوی کا الگ الگ ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو پورے متن کے ساتھ ملے گا، اور آپ ٹیلی کرتے رہنا اپنی کتب حدیث سے۔ تو اگر کوئی راوی ہوتا ہے تو میں ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس کی تصحیح کروں گا، نہ ہوا تو پھر آپ سے معافی مانگوں گا۔ تو قبلہ یہ چیزیں جو ہے، ابھی یہ جو ابو الاسود کا آپ نے رولا ڈالا تھا اللہ کے بندے، اس کے بارے میں بھی ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ وہ تشیع ہے اور بعض لوگوں نے اسے قریب تشیع کہا ہے۔ چلو ہم اس بات کو پھر منہا کر دیتے ہیں، وہ 4-5 روایتیں جو ہیں، کم از کم جتنی روایتیں آپ تسلیم کرتے ہیں اتنی تو مانیں، آپ وہ بھی نہیں مانتے تو مفتی صاحب پھر اس باتوں کا ہم کیا جواب دیں، ایسی باتوں کا جس میں کوئی نہ وزن ہو، نہ کوئی اخلاقی لیاقت ہو، نہ کوئی دینی حرمت ہو، اور نہ کوئی علمی وزن ہو، ہم ایسی باتوں کا کیا جواب دیں؟ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ سب سے پہلے ان کی نشاندہی کریں۔ میں اب بھی تیار ہوں آپ کے ٹائٹل پر وہ اس نشاندہی کے مطابق جتنا فگر آپ قائم کریں گے دلیل اور تحقیق کے ساتھ، وہ ہم نتھی کر دیں گے، کتاب کا حصہ بنا دیں گے۔ تو آپ بھاگے نہیں، اب فقیر آپ کو بھاگنے نہیں دے گا، میدان میں رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔